کرم کرنے والا تو ہے مولا، تو تو جانتا ہے میں اسے تیرا عاشق بنانے کے لیے، تیرا دیوانہ بنانے کے لیے شکل روز رکھتی تھی، اب یہ میدان میں کھڑا ہو گیا ہے، اب تو ہی پردے رکھنے والا۔ رحمت خدا بندی پکاری، بی بی فکر نہ کر، آج بے شکر کھلاؤں گا۔ سلام پھیرا، سامنے پوری زمین شکر بنی ہوئی ہے، آپ نے کھائی، بچوں کو کھلائی، پھر ماں کے پاس آ کر کہنے لگے اماں جان، پہلے جو شکر کھایا کرتا تھا وہ تھوڑی بھی ہوتی تھی، اس کا لطف بھی وہ نہیں ہوتا تھا، جو آج کھائی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور۔ آپ نے فرمایا بیٹا پھر سن لے، وہ شکر تجھے تیری ماں کھلاتی تھی، آج شکر تجھے اس نے کھلائی ہے جس کی تو نماز پڑھتا ہے۔ آج اس امت کو ہم نے کردار کے اس نور میں سمیٹنا ہے کہ اس کی نگاہوں پر کسی غیر کا حسن اثر ہی نہ کرے، اس کا دل نہ بہکے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم۔ جتنے استاد بیٹھے ہیں، جتنے امام بیٹھے ہیں، جتنے مبلغ بیٹھے ہیں، جتنے بڑے بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو مارنا چھوڑ دو، ان سے پیار کرنا شروع کر دو، جو کہو گے یہ بننے کے لیے تیار ہے۔ تم اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کرتے ہو۔ فرمایا الف اللہ سے لیا، تو راز کیا ہے؟ راز تو سامنے نظر آ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو آیت ہے نا، کتاب لا ریب فیہ، اس سے پہلے الف، تو یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا الف سے شروع ہوئی ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ الف کا مطلب کیا ہے۔ چلو الف کا مطلب سمجھ میں آ گیا، لام کا سمجھ نہیں آ رہا ہے، لام سے کیا شروع ہوا؟ کہا نہیں، یہ لام جبریل کا لام ہے، یہ پہلا حرف نہیں ہے، یہ آخری حرف ہے۔ فرمایا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اللہ کون ہے، اس کا نوکر کون ہے۔ الف لام، اللہ بھیجنے والا، بول کر دکھاؤ، اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والا، اللہ بھیجنے والا، اللہ مالک، اللہ خالق، جبریل نوکر، لانے والا، اب لے کے آ گیا، قرآن آ گیا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اللہ کے خوف سے، زمینیں پھٹ سکتی ہیں، آسمان گر سکتا ہے، لیکن آگے تو کملی والی کا سینہ ہے نا۔ فرمایا علم نشرح، اور یہ ان کا ہی ٹھیکہ نہیں ہے، تم بھی محفل میں بیٹھے ہو اور تمہیں پتہ ہے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ سلطان فیاض الحسن کے پاس نہیں جائیں گے، یہ مسجد حسین میں جائیں گے، یہ غریب پروری میں لگیں گے، یہ یتیم پروری میں لگیں گے، یہ امانت ہے آپ کی، یہ دین کی امانت ہے، یہ رسول اللہ کی امانت ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت کے یتیموں سے پیار کیا کرو، بولو نا یار، میری امت کے یتیموں سے محبت کیا کرو، میری امت کے یتیموں کو اپنائیت دیا کرو، میری امت کے یتیموں سے دل لگی کیا کرو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا،
فرمایا پر جو میری امت کے یتیموں پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ شخص یوں میرے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی۔ کاش آپ کو اندازہ ہو جائے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کا بانی کون ہے، بولو نا، اس دین کا بانی کون ہے۔ آپ کو ذرا ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور بات ختم کر دوں گا۔ حجر اسود کا نام سنا ہوگا، اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ پتھر نہ بنا یار، ماحول بن گیا یار، کیا کرتے ہو یار، گاڑی چڑھ گئی ہے پٹڑی پر، انجن بڑا پاورفل لگا ہوا ہے اور اس گاڑی کا سٹاپ جنت سے پہلے ہے ہی کوئی نہیں، اور ٹکٹ تو لینی پڑے گی نہیں، اور ٹکٹ تو عشق رسول کی لینی پڑے گی نا، خوف خدا کی لینی پڑے گی، قرآن کی لینی پڑے گی، مدینے والے کی سنت کی لینی پڑے گی۔ یہ گاڑی سیدھی جنت والی گاڑی ہے، یہ عشق رسول والی گاڑی، یہ یا رسول اللہ کے نعروں والی گاڑی، یہ صلی اللہ کے ترانوں والی گاڑی ہے۔ اس کا کوئی راستے میں سٹاپ نہیں ہے، اس کا پہلا اور آخری سٹاپ ہی جنت ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی نا تو نبی یہ نہیں فرماتے۔ قتادہ، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ میں تیر لگ گیا آنکھ میں، آنکھ باہر آ گئی، ہاتھ میں اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے۔ بولو نا یار کیا ہوگا تمہیں، آنکھ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہنے لگا حضور آنکھ تو میں نے مانگی ہے نا، اور جنت پر آپ کو پوری دسترس ہے، دے دیں، آنکھ بھی دے دیں جنت بھی دے دیں۔ اب یہ جو حجر اسود ہے نا، آیا جنت سے ہے، یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جنت سے آئے ہیں اس کا جنت سے آنا کمال ہے، نہیں۔ اب جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس پتھر کے ذمہ کام لگا دیا گیا۔ طاقت دینے والا کون؟ اللہ، بولو۔ شان دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اب اس پتھر کو یہ طاقت دے دی، اس پتھر کے اندر یہ کمال رکھ دیا کہ کعبے کا طواف کرنے والا اگر اس پتھر کو چوم لینا تو اس کے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ گناہ چوس لیتا ہے، یہ بندہ مومن کے گناہوں کو باہر نکال لیتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہر دفعہ موقع نہیں ملتا کہ آپ حجر اسود کو چوم سکے، تو نہیں چوما تو طواف نہیں ہوا، چومو گے تو طواف ہوگا۔ تو فرمایا ایسا کرنا، اب فرمایا جب تم نہ پہنچ سکو جب اس کی سیدھ میں آ جاؤ۔ اب یہ اگر حجر اسود ہے نا تو آپ ایسے جا رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر نہیں دیکھ رہے۔ تو جب یہاں آ جاؤ اس کی سیدھ میں تو رکو، ایک دوسرے چونڈی مارو تاکہ آواز نکلے گا، ذرا ہاتھ لگ جائے نا بندہ پھڑک جاتا ہے، بٹا بھی مار سکتے جڑا ستا ہوئے ہوگے۔ اللہ دے بندے ہو، کیوں بٹے مراتے ہو اپنے آپ، کیوں چونیاں مراتے ہو؟ اور سرکار دے عاشق بن کے بہو یار،
اب آپ جا رہے ہیں ایسے، حجر اسود یہاں، آپ جب پہنچے نا اس کے سامنے، وہاں تو جا نہیں سکتے تھے، آپ یہاں ہیں وہ وہاں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے. کہا کوئی بات نہیں، رکو، مڑو، اس کی طرف دیکھو، یا اللہ نظر ہی نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں دیکھ سکتے، دیکھتے رہو، جی دیکھ رہو. اب کہا ہاتھ اٹھاؤ. یہاں ان نعت خانوں کے نقیبوں کی بات کو نہیں سمجھے بھی ہاتھ اٹھاؤ. تو ایک دفعہ اٹھاؤ نا، دوسری دفعہ اٹھاؤ، تیسری دفعہ، سات چکروں میں 7 دفعہ، 8ویں دفعہ. لیکن پورا چکر جب آپ لگا کر آتے ہیں نا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہاں اگر نعت شروع کرنے سے لے کر آخر تک آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں تو آپ کا کیا چلو گے؟ پیر صاحب کے ہاتھ چوم کے بڑی محبت سے 1000 بندہ پیر صاحب کے ہاتھ چومتے چومتے خود تو ایک ہی ہے نا، وہ ہاتھ چوم کے آگے چلا گیا اور پیر صاحب کا تو حشر نشر کر دیا. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا پیار ہے؟ مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ چومو، اس طرح چومو تمہاری جیب روز کھلتی ہے، کبھی کٹ جاتی ہے، کبھی کوئی لے جاتا ہے، کبھی خود تم جا کر بازار میں دے آتے ہو. آج جب مسجد حسین کی باری آئی کیوں سانپ سونگ گیا تم یار؟ کیا تم بلگیں ان پیسے سے بنا لو گے؟ خالی جیب آنے کی ضرورت کیا تھی محفل میں؟ تمہیں نہیں پتا تھا حضور کی محفل ہوگی، حضور کی ثنا خوانی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی. تم اور تو کچھ کر نہیں سکتے. چلو اللہ کا نام لے کر اس کے دیوں میں سے کچھ بھی دو دے دو گے تو تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے گا. ہمارے بابا جی نے مسجد حسین کو یہ نوٹ دیا ہے 5000 کا، اور اس 5000 کا مطلب ہے پنجتن پاک کو راضی کرنا. یہ 1000 میں ملتا ہے تو 5000 بن ہی جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جس کو اللہ نے دیا ہے 5000 ہی دیا ہے. اگر کوئی جیب اس کی کاٹ کے لے جائے، 5 کے بجائے 10 چلا جائے تو خوش ہو کر اپنے ہاتھوں سے مسجد حسین کو 5000 دے دے. 5 پھول ہیں پنجتن میں. کتنے پھول ہیں؟ ہائے ہائے کملی والا بولو نا یار، سارے بولو. 5 پھول ہیں کملی والا، مولا علی، سیدہ کائنات، حسن پاک، حسین پاک. ان ہستیوں کے نام لینا بھی بڑی سعادت ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی شفقت کر دی قیامت کے دن. مولا اے اپنا ہی ہے، اے اپنا ہی ہے، اے منن والا ہے. میرے آقا حسین نے جو خطبے دیے نا کربلا میں، یزیدیوں کو بڑے خطبے دیے. آخری خطبہ دیا نا، ہر خطبے میں آپ ایک بات کرتے تھے، بھئی سودا کر لو، آپ کا ساتھ دے دو، جنت کا ٹکٹ لے لو. آپ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. آخر وہ وقت آ گیا، یزیدی لشکر کا سردار حضرت سیدنا ہر وہ آ کے حسین پاک کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عرض کی آقا ادھر محلات ہیں، ادھر تخت و تاج ہے، ادھر بادشاہی ہے، یہاں قتل ہو جاؤں گا لیکن مجھے افسوس نہیں ہوگا، خوشی ہوگی کہ پہلا شخص ہوں گا جو حسین پاک کی محبت میں قتل کر دیا جائے. اس کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے آقا حسین نے یزیدیوں کو بھی کوئی خطبہ نہیں دیا، کیونکہ جب تک ہر ادھر تھے نا تو آپ اس کو پکارتے رہے، جنتی آ جا، جنتی آ جا، جنتی آ جا، جنتی آ جا، جنتی آ جا. اور جب وہ آ گیا
اس کے بعد کوئی خطبہ میں نہیں ملتا جس میں آقا حسین نے یزیدیوں کو جنت کی پیشکش کی ہو. اور جو آخری خطبہ ہے نا ان کا، اس میں پھر جنت کی پیشکش تھی. اور وہ خطبہ یزیدیوں کو نہیں تھا، وہ خطبہ حسینیوں کو تھا. جتنے حسینی بیٹھے ہو ذرا محبت سے محبت سے محبت سے اور ذرا زور لگا کے لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین. وہ خطبہ یزیدیوں کو نہیں تھا، وہ خطبہ حسینیوں کو تھا. میرے آقا حسین نے اپنے ہمراہیوں کو، حسینیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو، غازی عباس علمدار کو، ابو بکر بن علی کو، عمر بن علی کو فرمایا، سب کو فرمایا، اپنے ہمراہیوں کو فرمایا، اپنے عاشقوں کو فرمایا، حسینیوں کو فرمایا کہ دیکھو میرا وقت شہادت قریب آ گیا ہے. یزید کی لڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس کی لڑائی ہے میرے ساتھ. میں بیعت نہیں کر سکتا اس کی، کیونکہ جس نے نبی کا ہاتھ دیکھا ہو وہ نبی کے غدار کا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا. میں سر دے سکتا ہوں، بیعت نہیں کر سکتا. فرمایا میں تم سے راضی ہوں. مسکرا کے تھا، کیونکہ آگے میں چاہوں گا کہ آپ کی آنکھ سے کوئی قطرہ حسین کی محبت میں گر جائے. فرمایا میں تم سے راضی ہوں، تمہیں جنت کا ٹکٹ بھی دیتا ہوں سب کو، اور اجازت بھی دیتا ہوں کہ کربلا سے نکل جاؤ، جنت کا ٹکٹ بھی لے جاؤ، جانے بھی بچا لو. مگر حسینیوں نے پتہ کیا کہا؟ یا حسین، آپ کے بغیر جینے کا لطف ہی کیا ہے؟ جیئیں گے تو آپ کے ساتھ، مریں گے تو آپ کے ساتھ. اور دوسرا یہ ناموس رسالت کے عظیم محافظوں ایک بڑی اہم بات کی، کہا یا حسین اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی میلی آنکھ آپ کو دیکھے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تلوار آپ کی گردن پر وار کرے تو ہم حسینی کیسے ہوں گے؟ اسی لیے 3 گروہ بن گئے، ایک تھا حسینی، ایک تھا یزیدی، ایک تھے کوفی. مانا تو تھا انہوں نے، لیکن جب بات حق کی آئی تو گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے. تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام کوفیوں میں آئے. یزیدی تو تم ہو ہی نہیں سکتے. اب حسینی بننے کے لیے تمہیں قرآن کا جھنڈا تو اٹھانا پڑے گا. اس لیے میں نے مسجد حسین بنائی ہے، اسی لیے میں نے 10,000 مسلح بچھائے ہیں. 10,000 وہ یتیم واقعی جن کے باپ مر چکے ہیں، لیکن میں ان یتیموں کی بات کر رہا ہوں. آپ جیسے باپ زندہ ہیں مگر ان کو قرآن نصیب نہیں ہو رہا ہے. آپ سب ماننے والے ہیں. دیکھو میرے آقا حسین نے سر سجدے میں کٹایا تھا. ان بچوں کو وہاں اپنے پاس بٹھا لیں، فالتو بچے. یہ ایک بچے کے پاس موبائل ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام. آپ بچے پیچھے چلے جاؤ، آپ وہاں وہ ان کے پاس، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس صف میں بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ بچے، ادھر بیٹھ جاؤ. حضرت توجہ فرمائیں، میں بالکل بات ختم کر چکا ہوں. میرے آقا حسین نے سر سجدے میں کٹایا. اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ چلو کٹاؤ نہیں، جھکاؤ تو صحیح نہیں یار. میں نے کہا مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ سر جھکتا رہے، کہا اسے پہلے سمجھاؤ
اپنے جسم کے گناہوں کو تو جھاڑ لے. تو میں نے کہا مولا کیا کریں؟ کہا وضو کریں, وضو اہتمام سے کریں. مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے جسم کے سارے گناہ جھڑ جائیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر پانی کی نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ اس میں غسل کر لے تو کیا اس کے جسم پر گندگی کا کوئی ذرہ باقی رہے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گندگی کا ذرہ باقی نہیں رہے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو 5 وقت کی نماز اس نہر کی طرح ہے جو بہ رہی ہے اور تم 5 نمازیں پڑھ کر ایک قسم کا غسل کر لیتے ہو, تمہارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے, تمہاری روح بھی پاک ہو جاتا ہے. تو میرے حسین نے کیا سبق سکھایا؟ جتنے بے نماز بیٹھے ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ مانتے نہیں, لیکن مان کر نہ مانے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ وضو کیا تو جسم کے گناہ جھڑ گئے اور جسم اتنا پاک ہو گیا کہ وضو کے پانی کا اثر نور بن کر. میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, تمہارے پاس تو ٹائم بھی بہت زیادہ ہے. جس گھر کی خواتین نمازی بن جائیں ان مردوں کو غیرت سے ہی نماز پڑھنی آ جاتی ہے. کہتے ہیں ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹیاں اگر نمازی ہیں تو اس گھر میں جنم لینے والا ہر بچہ فطرتاً تو اسلام پر ہوگا ہی, لیکن ماں کے سجدوں کا حسن اس میں جلوہ گر ہو جائے گا. بہن اور بیٹی کی محبتوں کا نور اس کی زندگی میں داخل ہو جائے گا. حضرات میرے آقا حسین نے سر سجدے میں کٹایا. اس سجدے کا تعلق نماز سے, نماز کا تعلق مسجد سے. تو صدیوں پہلے میرے سلطان باہو میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک, 10 محرم سے لے کر 20 صفر تک شہادت امام علی مقام کو مشن حسین بنا کر لوگوں کے سامنے صدیوں سے پیش کیا. اب جب مجھے نوکری کا موقع ملا تو میں نے کہا عرس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو مشن وہ دے گئے اس کو آگے پھیلایا جائے. ایک ہے تقریر, ایک ہے واعظ, ایک ہے سبق, ایک ہے تربیت, اور تربیت سے پہلے تعلیم. تو میں نے سوچا میں مسجد بنا دیتا ہوں, اتنی بڑی بنا دیتا ہوں جتنا بڑا نام ہے میرے حسین کا, تاکہ حسینی جتنے آئے اس میں سب آ جائیں. اور پھر کٹے ہوئے سر, کٹے ہوئے سر, تمہارا بھی نہیں کٹا بول سکتے ہو, کٹے ہوئے سر نے, کٹے ہوئے سر نے حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے کے اپنی پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا مرد مومن شہیدوں کا سردار الحسین منی و انا من الحسین. نبی کا یہ فرمان کہ آج دیکھو حسین کو مجھ جیسا لگتا ہے, کل دیکھنا جب تمہیں کوئی لیڈر نہیں ملے گا, جب کوئی رہنما نہیں ملے گا تو میں حسین کے روپ میں آ جاؤں گا. انا من الحسین انا من الحسین. آج آؤ, کل انشاءاللہ 10 ربیع الاول ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں, ہر 10 کے ساتھ 11 لگتا ہے اور 11 سے 11ویں بنتی ہے, اور 11ویں کے پیچھے پیران پیر کھڑا ہے, غوث اعظم دستگیر کھڑا ہے, روشن ضمیر کھڑا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ بانیان محفل میں بڑی محبت سے مسجد حسین کے لیے 30,000 پیش کیا ہے, اللہ قبول فرمائے. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اب تک 65 کروڑ میں لگا چکا ہوں, لیکن ہوا یہی ہے
میں نے جو کچھ تھا میں نے تو لگایا ہی لگایا، لیکن آپ میں سے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ٹائل لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بلاک لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مسلح بچھا ہوا ہے۔ آپ کے جنتی ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ حضرات سر نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی بھی دکان پر آپ جائیں نا تو 5-7 ہزار سے کم میں سودا ملتے ہی نہیں ہے، 1000 تک لگے 100 تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ وہ ہمیں وہ ربڑ کی چیزیں کھانے ہوتی ہے اور ربڑ کے نہیں ہوندے، لیز للہ اتنے ہی تباہی پھر گئی۔ اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں، ہم نے دین پر کٹ مرنا ہے، ہم نے دین میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم نے اس امت کے یتیموں کو یتیم نہیں رہنے دینا۔ مجھے تو تمہاری فکر ہے، تمہارے بچوں کی فکر ہے۔ انہیں گالیاں کیسے سکھائی؟ تم نے سکھائی۔ جھوٹ کیسے سکھائی؟ تم نے سکھایا۔ ایسے باپ کو تو گولی نہیں مار دینی چاہیے جو جوان بیٹیوں کی موجودگی میں ننگی گالیاں گھر میں نکال۔ مگر آپ کا قصور نہیں ہے، آپ زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ مہنگائی عروج پہ ہے، ٹینشن بنتی ہے تو گالیاں بن کر نکل جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک فلسفہ دینا چاہتا ہوں، ہر شام مدینے والے کے نام کر دو۔ 24 گھنٹے ٹینشن میں رہنے والا نبی کا عاشق بن جائے۔ ہر شام یہ سلوگن دے رہا ہوں، یہ نعرہ دے رہا ہوں، ہر شام مدینے والے کے نام۔ 24 گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ ایک خوبصورت سی چٹائی، پاک صاف چادر آپ کے گھر میں موجود ہو، اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو، کیونکہ اس پہ بیٹھ کے آپ نے کملی والے کو پکارنا۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ آپ مغرب کے بعد، عشاء کے پہلے، عشاء کے بعد کوئی وقت ایسا طے کر لیں جب بچے بھی جاگ دیں، گھر والے بھی کام سے فارغ، آپ بھی کاموں سے واپس آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، چادر بچھ جائے، تصور مدینہ بن جائے۔ تھوڑا سا بولے، آخری کلام ہے، آخری کلام ہے، سن لو یار، مزہ آئے گا، سن لو، جانے دو اپنے اندر یار۔ ماشاءاللہ، یہ بچہ جناب اپنے باپ کی نیابت کر رہا ہے۔ جس دن اس قوم کے ہر بچے کو ہر باپ نے یہ راستہ دکھا دیا نا کہ تم نیکی کا کام کرنا ہے، بچوں کے ہاتھ سے بھی نیکی کا کام کروانا ہے، پھر کوئی نبی پر گستاخی کا لفظ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، گستاخی والی نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، ان بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے، انہیں وفادار مصطفیٰ بنانا ہے، انہیں نبی کے غداروں سے نمٹنے کے لیے غازی فیصل کا نوکر بنانا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، 16 سال کا نوجوان ابھی عدالت لگی ہوئی ہے، 1 سال سے فیصلہ نہیں ہو سکا، نبی کا عاشق ہے۔ اس غدار سے پوچھا تو نبوت کا دعوے دار؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سن لو، فیصل خود نہیں آیا، نبی کے حکم پر آیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے بادشاہوں کے لیے تو نبی نے اپنی رحمت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں نا، ورنہ اس سے پہلے تو تاریخ بتاتی ہے، سلطان نور الدین زنگی کی خواب میں کملی والا آیا، فرمایا زنگی میرے گستاخ، میرے دشمن میرے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کے چہرے بھی دکھا دی ہے۔ یار بادشاہ بھی ہو تو ایسا ہے جو در مصطفیٰ کا گدا ہو۔ زنگی اٹھا، آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ رہا ہے بے چین،
سوچتا ہے میں کتنا خوش نصیب، مجھے رسول اللہ نے اپنی زیارت عطا کر دی ہے اور مجھے اپنی نوکری کے لیے منتخب کر دیا۔ ہزاروں میل کا سفر، دمشق سے، دماسکس سے، شام سے مدینے کا کئی دنوں کا سفر ہے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، نہ رکتا ہے نہ سوتا ہے، مدینے پہنچ جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، ایک ایک شخص کو بلاتا ہے، پھر ایک ایک حجرے میں جاتا ہے، آخر کار وہ دو لوگ مل جاتے ہیں جن کا چہرہ نبی نے خواب میں دکھایا تھا۔ ان کو دیکھ کر زنگی پہچان گئے، لیکن وہ ان کی ڈکیٹی کو لوگوں کے سامنے کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے کمرے میں ٹہلنے لگے، نیچے سے تختوں کے اندر سے آواز آئی، قالین اٹھایا، نیچے لکڑی کے تختے تھے ان کو اٹھایا، نیچے سے سرنگ بنی ہوئی تھی جو رسول اللہ کے روزے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ عیسائی تھے، روپ بدل کر آئے تھے، حضور کے جسم اطہر کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں سے کہیں تم تو اپنے رسول کی حفاظت نہیں کر سکے، پر کملی والا تو خود اپنی حفاظت کر۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ ہمیں قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں اپنی نوکری کے لائق کر دیتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ورنہ پیر صاحب کو چھوٹا سا ٹائٹل ہے، پیر ہونا کمال نہیں ہے، در مصطفیٰ کا فقیر ہونا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ساتھیوں، یہ تمہارے معصوم بچے، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہی آپ سے کہے یار میں اتنی دور کیوں جاؤں، لیکن مجھے یقین ہے جتنے بچے بیٹھے ہیں آج جب یہ گھر جائیں گے تو آپ سے ضد کریں گے، کل میں لے جاؤ مسجد حسین میں، کل لے جاؤ سخی سلطان بہو کے آستانے پر، اور مسجد حسین کا نور دیکھ کر یہ بچے بھی آپ سے کہیں گے، یہ خواتین بھی آپ سے کہیں گی، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں کہے گا۔ اپنے بچے کو اگر مسجد حسین کے صحن میں پڑھاتے ہوئے قرآن بھی مل جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، پروفیسر بھی بن جائے، تو اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا مسجد حسین کا منظر دیکھ لیجیے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ یہ وہ آپ کی محبتیں جو میں نے جمع کر کے یہ روپ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہترین ہاسٹل دوں گا جناب، غریبوں کے بچوں کو ہر چیز میں فراہم کروں گا، اور جو اپنے بچوں کی فیسیں یہاں دیتے ہیں بے ایمانی نہیں کرنی، آپ وہاں فیسیں بھی دیں گے، اپنے بچوں پر خرچ بھی کریں گے، اور میں تمہارے بیٹے کو مبلغ اسلام بھی بناؤں گا، قاری قرآن بھی بناؤں گا، حافظ قرآن بھی بناؤں گا، عاشق رسول بھی بناؤں گا۔ تمہاری بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر ان ماں کا روپ دوں گا جن کے بارے میں رسول اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ماں کی گود پہلا سکول ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا،
لیکن خدا کے مختلف لیے مدارس کے حامل پاکستان اس اور دنیا بھر گریٹر میں کو سبحان معیاری اللہ تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول اسے سسٹم، قرآن کے یونائٹڈ نور میں کالجز، بس جامعۃ الہرا، یہ ہولی اسکول مرکز سسٹم اور عظیم الشان رہبر یونیورسٹی کو مسجد یہ حسین کے حسینیت کا ساتھ تاج منسلک کیا۔ سلطان پہنانے باہو کے ٹرسٹ لیے کے میں نے زیر تمہیں بلایا ہے۔ انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور مختلف یتیم مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ دھیان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7 کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی آئیے بہت اچھا انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے۔ میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا۔ وہاں نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا۔ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ میں بابا سے سوال کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا۔ پھر اپنے مرشد کی صدا سنی، ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، انجینئر بننا چاہتا ہو، پروفیسر بننا چاہتا ہو۔ اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت انگلش سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر عشق آیا۔ بابو بھی مل گیا، عشق حسین بھی مل گیا اور عشق خدا بھی مل گیا۔ ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔ میرا نام ہے محمد وسیم، میرے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھا رہے نہیں تھا۔ ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں۔ میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اور مسجد حسین کی زیارت کریں، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں، بچیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ اگر ماحول آپ کی ضمیر کو بیدار کر دے، میں آپ کو دعوت دوں گا، بالخصوص میٹرک پاس بچے اور بچیاں، ایف اے ایف ایس سی کیے ہوئے بچے اور بچیاں، کیونکہ ہمارے پاس یونیورسٹی بھی ہے، یعنی آپ کے بچے بی ایس اور ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں وہاں۔ مڈل پاس بچیاں اور بچے، پرائمری پاس بچیاں اور بچے، فائدہ یہ ہوگا کہ پرائمری پاس کر کے آنے والا حافظ قرآن بھی بن جائے گا۔ باقاعدہ ہم ٹیوشن بھی کرواتے ہیں تاکہ بچے کے اندر جو قابلیت اس کو اجاگر کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ صرف آپ کو آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر شام مدینے والے کے نام دسترخوان بچ جائے، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں بیٹھ جائیں، تصور مدینہ کر لیں، عقیدہ بنا لیں، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں۔ کوئی ہو سکتا ہے کہہ دے مدینہ بڑی دور ہے، آپ کہہ دیں نا مدینے والا بڑی نزدیک ہے، مدینے والا یہی ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اور آپ جتنا درود پڑھیں نا، خاص کر جو موٹر سائیکل سوار بیٹھے ہیں، موبائل کانوں سے لگانے کی بجائے نا، جب آپ سوار ہوں موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں
کو چلا رہے ہوں، خدا کے لیے موبائلوں کو استعمال بند کر دیں. نماز میں موبائل بچ جائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ پر موبائل چل رہا ہو وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. یا آپ قاتل بن جائیں گے یا آپ مقتول ہو جائیں گے. تو جتنا درود آپ روز پڑھیں، آپ کے گھر والے پڑھیں. یہ نمبر آپ کو مل رہا ہے، اس پر آپ نے میسج کرنا ہے. ہمارے پاس روزانہ 30 کروڑ درود پاک جمع ہوتا ہے. آپ سٹیج والوں کو دے دیں. 30 کروڑ تو آپ کا ہوگا 1000، تو وہ 1000 نہیں رہے گا، وہ بن جائے گا 30 کروڑ. تو جس گھر میں روزانہ 30 کروڑ کا نور ملٹی پلائی بائی 10 10 and 10، 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی. اب اسی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. آپ کو میں نے اس لیے ٹائم نہیں دیا.